بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو مسجد وزیر خان اور مسجد بادشاہی مسجد کی جو بے حرمتی ہوئی اور مختلف مساجد کی، اور وہ جو کرپٹ افسر ہے طاہر رضا بخاری، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں نے ساری معلومات دی تھیں، اور یہ وہ کبھی شخص ہے جس کے سامنے کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ بڑے تعلقات اس نے افسروں سے ادھر ادھر بنائے، رشوت کے پیسے جو لیتا ہے لوگوں کو دیتا ہے، اور پھر یہ ہر طرف سے بچ نکلتا تھا۔ ابھی تک اس کے خلاف انکوائری، اور آپ کو پتہ ہے کہ عزیزی نے بھی جو پروگرام کیا وہ تو میں نے آج دیکھا سوشل میڈیا پہ، اتنے لوگوں نے مجھے فون کر کے دعائیں دی ہیں کہ یہ اس دور کا یزید ہے اور آپ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ آپ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کی حرمت جو ہے اس پہ میں نے حدیث بتائیں۔ حرمت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا کہ مسجد کی حرمت کیا ہوتی ہے اور یہ شاعر اللہ ہیں، تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ جب کسی سے ایک دوسرے سے بات کوئی پوچھے، صرف اتنا پوچھے کہ آپ جا رہے ہیں اپنی دکان پہ یا گھر پہ جا رہے ہیں، تو جو تھے وہ صحابی اس طرح کر دیتے جس سے پوچھتے تھے کہ خاموش رہیں۔ مسجد سے باہر آ کے وہ بات کرتے تھے، یہاں تو ڈانس۔ اب اس شخص نے کبھی حرکت کیا کی ہے کہ کل اس نے، یعنی میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ مسجد کی پہلی بے حرمتی جس شخص نے کی تھی اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور دوسرا دنیا کا بدبخت ترین آدمی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، پہلے پیشگوئی کر دی تھی، علی تمہیں وہ بدبخت ترین دنیا کا شخص شہید کرے گا، اور اس کا نام تھا، وہ ابن ملجم تھا لعنتی۔ تو اس کے بعد یزید تھا جس نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے بندوائے اور کئی روز تک جو تھی اس کی بے حرمتی کی، اور چوتھا یہ شخص ہے طاہر رضا بخاری جس نے یہ مسجد وزیر خان اور یہ مسجد شاہی میں آپ نے دیکھا۔ آج اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ مواد جو ہے وہ دیا ہے، میں نے تو اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بہو بیٹیاں ہیں تو میں نے اس لیے وہ فوٹو نہیں دی، جو 100 کے قریب تصاویر مجھے لوگوں نے بھجوائی۔ اس نے اب کل کیا کیا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اب یہ میرے یزیدی جو حرکات ہیں، یہ تو ایک آدمی آیا جس نے یہ بیان کر دیا ہے، تو کل جس جگہ میں فی سبیل اللہ 4 برس سے جمعہ پڑھا رہا تھا، اس نے کہا وہاں بدماش بھیجے، کلاشنکوف انہوں نے پکڑی اور 7 بندے تھے پرائیویٹ کپڑوں میں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی تفصیل میں بعد میں دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیے، یہ کلاشنکوف لے کے وہ کل بندے پہنچے عصر کی نماز کے بعد، اور وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، اور کہا کہ جی غازی صاحب یہاں جو ہے وہ جمعہ نہ پڑھائیں، وہ یہاں تقریر نہ کریں۔ اسی طرح یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے کل مینیج کیا اور ایک میڈیا پہ شام کو خبر چلوا دی کہ جی ہم نے لکھ دیا ہے اور ہم نے پابندی لگوا دی ہے پیمرا سے کہ اب مسجدوں میں جو ہے وہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اور یہ جو فلم ہے، یہ ڈرامہ جو ہے، اس کی بھی کوئی ویڈیو جو ہے وہ نشر نہیں کی جائے گی کسی چینل کے اوپر۔ اندازہ کریں اس کے انفلوئنس کا، اور یہ میڈیا پہ پابندی جو ہے یہ صحافیوں کے لیے بھی ان کے لیے ایک مرحلہ ہے سوچنے کا کہ یہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ میڈیا پہ پابندی لگا رہا ہے۔ یہ اتنا نیچ اور گھٹیا شخص ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ میری جنگ صرف یزید سے نہیں ہے، میری اس ہر شخص سے ہے جس کی فکر یزیدی ہو، اور اللہ نے مجھے توفیق دی۔ میں انشاءاللہ تعالی اس کو اب چھوڑوں گا نہیں، مجھے سب پتہ ہے اس کے جو سیاہ کارنامے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، اس کا ریئل بھائی ولی اللہ ہے بیچارہ، بڑا بھائی جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے اسلامیات کا، وہ اس کے باپ کا جو ہے وہ سجادہ نشین ہے، اس کے خلاف اس نے جھوٹے مقدمے درج کرائے، جو مقدمے خارج ہوئے، اور اس نے اب ملیشیس پروسیکیوشن کے اس کے خلاف کیس کیے ہوئے ہیں۔ وہ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی میں ابھی دکھاؤں گا، چونکہ اب میں نے یہ جو اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، ایمرجنسی کیا ہے؟ اس بدبخت نے، یزید نے کیا کیا ہے کہ مولوی بلائے اوقاف کے اور ان سے کہا میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ تو داتا صاحب کا ایک خطیب ہے مفتی رمضان سیالوی، میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ وہ پہلے کر لیں، اس کو کہا ہے احتجاج کریں۔ مفتی عمران حنفی کو بلایا ہے، یہ ڈسٹرکٹ خطیب ملازم بیچارے پیر مکی کا۔ مفتی اسحاق ساقی ہے ایک ریٹائرڈ صوبائی خطیب، اس کو اس نے بلایا ہے، اور شہزاد عارف سیالوی ایک لڑکا ہے جامعہ اجمیریہ کا، اس کے والد صاحب جو تھے قاری عارف سیالوی، وہ شریف آدمی، میرے گھٹوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں وہ جب بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو بلایا ہے۔ اور جامعہ اجمیریہ جو داتا صاحب کے نیچے وہ مدرسہ ہے، وہاں کے طلباء کو زبردستی کہا جی آپ آئیں اور داتا صاحب کے سامنے مظاہرہ کریں غازی صاحب کے خلاف تاکہ میں بچ جاؤں، میرے اوپر بڑا پریشر ہے۔ اس وقت میری اپیل ہے سارے ملک کے
ان لوگوں سے جو دینی غیرت رکھتے ہیں، جو دیندار ہیں، جن کا باپ ایک اور ماں نیک ہے جن کی، وہ اس وقت نکلیں. اور یہ جہاد ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. یہ تو صرف طلباء لائے گا، اس کو یہ نہیں پتہ بدبخت کو. پوری بار میرا بیٹا ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری جنرل رہا ہے سب سے زیادہ ووٹ لے کے اس ہائی کورٹ میں. میں اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ کا نائب صدر رہا ہوں، میں ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں. اس کو پتہ نہیں میں نے کتنی افسریاں کی ہوئی ہیں. یہ بھی بچوں ہے، اس کو نہیں پتہ. اب چھوڑیں گے نہیں اس بدبخت کو انشاءاللہ تعالی. اوقاف کے لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، ملازمین کہہ رہے ہیں جی یزید تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں یزید سے بڑا یزید ہے. میں نے کہا نہیں یار بس چھوڑیں، ابھی نہیں. ہم بس یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت جو ہے، اگر حکومت اس کے خلاف نہیں لے گی انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 1000 راستے کھلے ہیں. مجھے ابھی وکلاء کے مختلف تنظیموں کے فون آئے ہیں، ہمارے لائر کے، یہ آپ ہمیں بتائیں اس کو دفتر میں جا کے اس کو جوتے ماریں گے، فزیکل اس کو ماریں گے. میں نے کہا نہیں، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی. انہوں نے کہا اس کی جرت کیسے ہے کہ اس نے بندے وہاں پہ بدماش مسجد میں بھیجے ہیں اور کمیٹی کے ممبران کو ڈرایا ہے. یہ اتنا بدبخت شخص ہے، یعنی وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے مسجد کی بے حرمتی کی ہے. یہ یزیدی فعل ہے. اس لیے آپ نے اس وقت ساری قوم نکل آئے اس بدبخت کے خلاف. اگر یہ بچ جاتا ہے نا، پھر یہ غریب مسکین لوگوں پہ جو ہے یہ ہاتھ اٹھائے گا، ان کو یہ تنگ کرے گا. مجھے تو اللہ نے جرت دی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. ہم اللہ کے گھر کی جو حرمت ہے، عزت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی بحال کرائیں گے. یہ جائے کبھی پیمرا کے پاس جا رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ کے جا رہا ہے، یہ جہاں مرضی چلا جائے. انشاءاللہ صحافی بھی ہمارا ساتھ دیں گے. صحافیوں میں اکثریت باضمیر لوگوں کی ہے. یہ کیسے پابندی لگوا سکتا ہے؟ 2 پیسے کا آدمی، 2 ٹکے کا آدمی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو آدمی کرپٹ ہو، بے ایمان ہو، حرام خور ہو، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اور یہ ٹوڈی مولویوں کو لے کے یہ کیا ان کی حیثیت ہے؟ ان سے احتجاج کرائے گا وکلاء سارے ملک کے، اس کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی سے لے کر پشاور تک وکلاء جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور اس کے خلاف ایسی تیسی کریں گے. ابھی تو یہ ہم نے، یہ ابتدا ہے، یہ دباچہ ہم نے دیا ہے. کتاب لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بچوں تیار ہو جاؤ. اور اس کے بھائیوں پہ جو اس کے مظالم ہیں وہ بھی ابھی میں آپ کو انشاءاللہ پریس کانفرنس ان سے کروا کے اس کے بھائی بھی بتائیں گے اس کے سیاہ کارنامے کیا. اس نے کسی کو نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کے بھائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹری پروف میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.